کا دنیا میں بجا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجیے. شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اول تاخیر بیان و مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے، علم دین حاصل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے، موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے، حتی الامکان دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ مرکز الاولیاء میں بھی اجتماع دیکھا جا رہا ہو کہ آج مرکز الاولیاء میں بھی ماشاءاللہ جیسے ابھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں، ابھی آغاز ہے اور مرکز الاولیاء میں ہزاروں اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بیان میں شامل ہو چکے ہیں اور ابھی آمد جاری ہوگی. تو نیت کر لیجئے کہ اسلامی بھائیوں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو اس کی پیروی کروں گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کی آمد تھی اور مشہور مورخ، تاریخ لکھنے والا مورخ کہتے ہیں جسے تاریخ لکھی ہوتی ہے، حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ نہ تھا. آپ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف ایک رکا بھیجا، لیٹر مکتوب، جس میں لکھا تھا: رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے اور میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، مجھے قرض حسنہ کے طور پر 1000 درہم بھیجیے. چنانچہ علوی نے 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تھوڑی دیر بعد حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک دوست کا رکا لیٹر مکتوب حضرت واقدی کی طرف آ گیا، جس میں لکھا تھا: رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کے لیے مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے. حضرت واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہی تھیلی وہاں بھیج دی. دوسرے روز وہی علوی دوست جن سے حضرت واقدی نے قرض لیا تھا اور وہ دوسرے دوست جنہوں نے حضرت واقدی سے قرض لیا تھا،
دونوں حضرت واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر آ گئے. علوی کہنے لگے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور میرے پاس ان 1000 درہموں کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر جب آپ کا رکا آیا تو میں نے یہ 1000 درہم آپ کو بھیج دیے اور اپنی ضرورت کے لیے اپنے ان دوست کو رکا لکھا کہ مجھے 1000 درہم بطور قرض بھیج دیں. انہوں نے وہی تھیلی جو میں نے آپ کو بھیجی تھی مجھے بھیج دی. تو پتہ چلا کہ آپ نے مجھ سے قرض مانگا، میں نے اپنے ان دوست سے قرض مانگا اور انہوں نے آپ سے مانگا، اور جو تھیلی میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ آپ نے ان کو بھیج دی اور اس نے وہی تھیلی مجھے بھیج دی. پھر ان تینوں حضرات نے اتفاق رائے سے اس رقم کے 3 حصے کر کے آپس میں تقسیم کر لیے. اسی رات حضرت سیدنا واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. ارشاد فرمایا انشاءاللہ عز وجل کل تمہیں بہت کچھ مل جائے گا. چنانچہ دوسرے روز امیر یحییٰ برمکی نے سیدنا واقدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر پوچھا میں نے رات خواب میں تمہیں پریشان دیکھا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا واقدی نے سارا قصہ سنا دیا. تو یحییٰ برمکی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تینوں میں سے کون زیادہ سخی ہے، آپ تینوں ہی سخی اور واجب الاحترام ہیں. پھر اس نے 30,000 درہم حضرت واقدی کو اور 20,000 ان دونوں کو دیے اور حضرت واقدی کو قاضی بھی مقرر کر دیا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور مرکز الاولیاء لاہور میں جمع ہو کر سننے والے اسلامی بھائیوں، اور جن جن مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، ان تمام تر اسلامی بھائیوں نے سخاوت اور ایثار کا یہ عظیم الشان منظر ملاحظہ کیا کہ ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی میں کس قدر اپنے بھائیوں کی تکلیف دور کرنے کا جذبہ تھا. واقعی جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائیوں کے پاس ایک اخراجات کی ترکیب تھوڑی بڑھ جاتی ہے. عید وغیرہ کے حوالے سے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے دسترخوان میں کچھ کشادگی کی جاتی ہے، اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو نارملی طور پر رمضان مبارک میں گھر کے اس طرح کے کچھ اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گھر کے بڑے کا یہ ذہن بنتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور والدین وغیرہ پر اس مہینے میں کچھ کشادگی کروں، کچھ فراخی کروں. پھر محرومی کہوں یا اسے کیا کہوں کہ خاص اس ماہ مبارک جو آنے والا ماہ مبارک ہے رمضان مبارک، اس میں اشیاء کے دام بڑھ جاتے ہیں. یہ آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کیونکہ وہ خریدار بڑھ جاتے ہیں، لینے والے بڑھ جاتے ہیں، لہٰذا وہ یہ دام مہنگا کر دیتے ہیں. بہت ساری ضرورت کی اشیاء ایسی ہوتی ہے جو مہنگی کر دی جاتی ہیں. ایک عام متوسط الحال درمیانہ درجے کا شخص یا غریب آدمی چاہتا ہے کہ میں اس ماہ کچھ کشادگی کروں اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر، اور کچھ زیادہ پھل فروٹ لا کر دوں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو محسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ نیکی کمانے کے عظیم الشان مہینے کو ایک طبقہ ہے جو پیسہ کمانے کا مہینہ بنا کر اس میں جو اس کی سمجھ میں آتا ہے ترکیب بناتا ہے. اور
دام قابو نہیں کیے جاتے. اللہ کرے کہ ایسا نظام آ جائے اور ایسے درد مند عاشقان رسول معاشرے میں پائے جائیں جو اللہ کی رحمت پانے، ثواب کمانے، مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے، ان کی تکلیف کو دور کرنے، ان کے غموں میں کمی کرنے کا باعث بنے. اور اشیاء خرد و نوش کے جو معاملات ہوتے ہیں، چینی، دال، چاول، آٹا اور دیگر اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو گھر میں عموماً رمضان مبارک میں خاص پکائی جاتی ہیں، پھل فروٹ سبزی وغیرہ، تو ایک کاش کہ اس میں کچھ ایسی خاص کمی آ جائے. اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا ذہن رکھتے ہیں، ان کو تو امیر سنت نے بہت پیارا مشورہ دیا تھا. کاروباری طبقے کو بہت پیارا مشورہ، مجھے ذاتی طور پر امیر اہل سنت کے یہ مشورہ بہت پیارا لگا تھا. ذاتی طور کی عرض کر رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو بیان کروں گا، شاید آپ کو بھی اچھا لگے گا کہ اگر کوئی مطلب ایک اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، شخص ہے، دکانداری کر رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کی راشن کی دکان ہے اور آپ کا ذہن اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ہے، خرچ کرنے کا بھی ہے، تو عموماً پتہ چل جاتا ہے، میلے وغیرہ میں دکان ہوتی ہے کہ نارمل طبقہ ہوتا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اب آپ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ یا خیرات کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. اب یہی 1,00,000 روپیہ صدقہ و خیرات آپ کر رہے ہیں، اگر آپ یہی 1,00,000 روپیے کا نقصان کر کے یہ 1,00,000 روپیہ آپ اپنی دکان میں ڈال دیجئے اور لوگوں کو مال سستا بیچنا شروع کر دیجئے. 100 روپے کی چیز 80 روپے بیچی، آپ 10 روپے اپنے توڑ دیجئے، نقصان کیجئے. میں نہیں کہہ رہا نفع کم کیجئے، نقصان کر لیجئے، لوگوں کو سستا مل جائے گا. آپ بولو کہ میرے کو لاس ہو گیا، آپ خرچ تو کرنے والے تھے نا اللہ کی راہ میں، لیکن لوگوں کو، ضرورت مندوں کو ایک سستی چیز مل جائے گی تو کیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں کہلائے گا؟ کیا یہ نفری صدقہ نہیں کہلائے گا؟ یہ غریبوں کی مدد کرنا نہیں کہلائے گا؟ ہاں، یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آپ کی شہرت ہو سکتا ہے نہ ہو، آپ کو اس طرح آپ کی سخاوت کا ڈنکا نہ بجے، آپ کے ملازمین کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو، پتہ ہی کسی کو نہ چلے، اور آپ مطلب کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہے ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. لیکن بس یہ بات ہے، ایسا کرے کون؟ یا تو لالچ کا ایسا گلے میں پھندا پڑا ہوا ہے کہ مت پوچھیے بات. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ناگفتہ حالات میں نے کیسا عجیب واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک بزرگ کو 1000 درہم کی ضرورت پڑی، انہوں نے جس سے مانگا تو انہوں نے ان کو بھیج دیا، ان کو 1000 درہم کی ضرورت تھی، انہوں نے اس سے مانگا، انہوں نے منع نہیں کیا، انہوں نے اگلے سے مانگا، تو یوں ایک ہی تھیلی 3 گھروں میں گھومتی رہی. اور پھر ان ایثار کے پیکر، سخاوت کے پیکر بزرگوں کی کیفیت دیکھیے کہ ان میں سے ایک کو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوں حاضری نصیب ہوتی ہے کہ آقا خواب میں زیارت کروا رہے ہیں اور نواز رہے ہیں، پھر مل رہا ہے. تو ایک کاش کہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی، عاشقان رسول کی تکلیفوں کو دور کرنے والے بنے. اور یہ بات ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ سخاوت کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں. آپ دیکھیں انہوں نے 1000 درہم یا 1000 دینار کی سخاوت کا مظاہرہ کیا، ایک کو 30 ملے، ایک کو 20 ملے، ایک کو 20 ملے، یہ ملتا ہے، گھٹتا نہیں ہے. یہ تو شیطان ہے جو ہمیں اس بات کی آڑ دلاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا. ہمارے اندر کنجوسی اور بخل نے اپنا قبضہ جما لیا ہے. اللہ ہمیں ایثار کا جذبہ عطا فرمائے. انہوں نے تو کیا ایثار کیا کہ اپنی ضرورت کی چیز انہوں نے کسی کو دے دی نا، زائد نہیں تھی، ضرورت تھی، اور چیز اٹھا کر انہوں نے کسی کو دے دی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس چیز کو جس کی خود اس سے حاجت ہو دوسروں کو دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایثار کا جذبہ نصیب ہو جائے، سخاوت کا جذبہ نصیب ہو جائے کہ رمضان مبارک کی اب آمد ہے.
یقین مانیے عاشقان رمضان کی مسرتوں کے دن آنے والے ہیں، روزوں کے مبارک ایام آنے والے ہیں، تراویح کی پیاری پیاری گھڑیاں آنے والی ہیں، اور اعتکاف کے پیارے پیارے لمحات آنے والے ہیں، روزے داروں کے چمکتے دمکتے چہرے ہوں گے، سحر اور افطار کے پر لطف اور مقبول اوقات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت، ایمان و عافیت و سلامتی کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے، اور ہمیں غم خواہ یہ دکھیاری امت پر ان کے غم خواری کا جذبہ عطا فرما کہ ہم یہ دکھیاری امت کے غم اور دکھ کم کرنے میں کچھ کامیاب ہوں۔ اس میں بالخصوص وہ طبقہ جو دے سکتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ دینے کا تعلق یہ مال سے نہیں ہے، یعنی یہاں اگر کوئی کہے کہ یہ مالداروں سے بات کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل ہے سخاوت کا تعلق دل سے۔ کسی کی جیب میں 10,000 روپے پڑے مگر اس کو سخاوت کا دل نہیں ہے، وہ 100 روپے بھی نہیں دیتا۔ وہ کسی کے جیب میں 2 روپے پڑے ہیں مگر اللہ نے اس کو سخاوت سے نوازا، وہ 1 روپے اٹھا کر دے دیتا ہے کسی کو۔ ایسے یہ سخاوت، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی شخص سمجھنے سننے والا یہ نہ دیکھے اور یہ نہ سوچے کہ یار یہ تو پیسے اور مالدار والوں سے بات کر۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بچپن میں ایک مرتبہ بیمار ہو گئے۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت اور خادمہ حضرت سیدتنا فضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان شہزادوں کی صحتیابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں کو شفا عطا فرمائی، چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے۔ میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 3 سا جو لائے۔ یہ سا وہاں کا پیمانہ تھا، جیسے اپنے سیر 2 سیر 3 سیر ہوتا ہے، اس وقت کا یہ وزن پیمانہ تھا۔ 3 سا جو لائے، ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو 100 گرام، تینوں دن پکایا۔ جب افطار کا وقت آیا تو تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں۔ تو ایک روز مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا، تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا۔ سخاوت والا دل، اثار والا دل، راہ خدا میں خرچ کرنے والا دل، یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ایسے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے کہ کسی اور کا موبائل لے کر استعمال کر لیں گے، کسی کو مس کال دے کر اس کو دعویٰ دے دیں گے کہ آپ ہم کو کال کر لو۔ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو جنرل مثال دے دی۔ اپنا پیٹرول بچانے کے لیے کسی کی موٹر سائیکل استعمال کر لیں گے، یار میرا پیٹرول نہ جلے۔ ایسے عجیب و غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یعنی واقعی میں آپ کو عرض کروں، جیب سے پیسہ نکالنا ہے نا، یہ سمجھے کہ اپنی نفس کے ساتھ بڑا جہاد ہے۔ بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے آدمی بخل کرتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہوئے آدمی بخل کرتا ہے۔ تو غریبوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، غم خواروں کو، دکھیاروں کو دینے کے لیے اس کا دل کرے تو کیسے کرے؟ آپ اہل بیت کے اس گھرانے پر غور تو کیجئے، کس طرح مسکین، یتیم اور قیدی کو روٹیاں دے کر خود پانی پر افطار کر لیا۔ یار میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس مقدس گھرانے کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی،
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ اہل بیت کے گھرانے کی کیا شان تھی کہ کس طرح انہوں نے اپنے حصے کا کھانا غریبوں کو دے کر کیا مثال قائم کی۔ تو اے غریبوں، آپ بھی تو کچھ ذہن رکھو سخاوت کا، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ ثواب دیکھیے، ثواب کتنا کہ میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی لباس پہنائے گا، اور جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھل کھلائے گا، اور جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے مہر لگی ہوئی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو یہ کتنا پیارا ثواب کمانے کا مہینہ آ رہا ہے، یقین مانیے۔ غریبوں کی مدد، مفلسوں کی مدد، ناداروں کی مدد، حاجت مندوں کی مدد۔ ایک کاش عاشقان رسول کا یہ ذہن بن جائے، میرے مدنی چینل کے ناظرین کا یہ ذہن بن جائے کہ ہمیں اس ماہ کے آنے سے پہلے اس ماہ کی تیاری کرنی ہے۔ یقیناً ایک تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے عاشقان رسول کی جو خاص اس ماہ میں زکوٰۃ ادا کرتی ہے، اور یوں بھی نفلی صدقہ و خیرات کا بھی اس ماہ میں ذہن دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بنتا نظر آتا ہے، اور لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو سحری اور افطار کے حوالے سے خرچ کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت ہزاروں معتکفین اعتکاف کرتے ہیں، عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں۔ ان کے سحر و افطار کے لیے کئی عاشقان رسول دعوت اسلامی کے ساتھ لنگر رضویہ، یعنی بالکل وہ صاف روپیہ، زکوٰۃ نہیں، فطرہ نہیں، صدقات واجبہ نہیں، نارمل کھلانے پلانے کا ذہن۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو کتنی کھلانے پلانے کی فضیلت بیان کی، تو ثواب کی نیت سے امید کرتا ہوں کتنے ہی عاشقان رسول دعوت اسلامی کو لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ دیتے ہیں۔ تو ایسے ہیں دینے والے، اس طرح کہاں پر اس طرح کی چیزیں کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی کم ہے، بہت کم پرسنٹیج ہے۔ یا تو معاذ اللہ ایسی جگہ پر دینے کا جی چاہتا ہے کہ جہاں پر میری واہ ہو، نمود و نمائش ہو، مجھے لوگ جانے پہچانے، میرا نام چھپے، مسجد میں اعلان ہو، ڈنکا بجے میری سخاوت کا اور میرے اس طرح کے پیسے تقسیم کرنے کا۔ نہ، ایسا نہیں۔ اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے دیا ہے نا آپ کو، اللہ نے دیا ہے، اور خرچ کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے، ورنہ کس کی کیا اوقات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے بھائی؟ نہ، کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے۔ 1 روپیہ دیا ہے یا کروڑوں روپے دیے یا اربوں روپے دیے، رزق اللہ عطا فرماتا ہے۔ اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں کچھ خرچ کرے اور پھر ریاکاری کرے، دکھاوا کرے، غرور کرے، تکبر کرے، فخر کرے، واہ چاہے، حب جا چاہے، شہرت چاہے، اعلان چاہے، یہ چاہے وہ چاہے، واٹ از دس؟ یہ کیسا ذہن ہو گیا ہم لوگوں کا؟ نہ، ایسا نہیں۔ دیں، دل کھول کر دیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیں، اور خوب ثواب کمائیے۔ ریاکاری سے بچ کر دیں، حب جا سے بچ کر دیں، شہرت کے لیے نہیں، نام و نمود و نمائش کے لیے نہیں، اخبار میں نام آنے کے لیے نہیں، ٹی وی پر چرچا ہونے کے لیے نہیں، محلے میں مسجد میں چرچا ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ جس کی رضا کے لیے دے رہے ہو نا، وہ جانتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، وہ رب جانتا ہے کہ اس نے میری راہ میں خرچ کیا۔ جب دینا ہے اللہ کی راہ میں تو پھر کیا؟
ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا، ورثے میں اس نے ڈھیروں مال چھوڑا تھا، مگر وہ امیر تھا، امیر آدمی، مگر اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا تھا، بہت خرچ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی نے سوچا کہ بچہ ایک چھوڑا ہے تو اس کے حصے کا کچھ پیسہ نکال کے رکھ لیا، اور بیوی نے کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اہمیت دیتا تھا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کا سارا مال خرچ کر دیتی ہوں۔ اس نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نوجوان بڑا ہو گیا، ماں سے باپ کے بارے پوچھا تو باپ نے کہا بنی اسرائیل میں اس کی بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، بڑا مرتبہ تھا، اور تمہارے باپ نے یوں زندگی گزاری۔ تو کہا میرا باپ کچھ مال چھوڑ کر انتقال کر گئے؟ کہاں ہے؟ کہا وہ میں نے یوں خرچ کر دیا۔ کہا میرے حصے کا کہاں ہے؟ باپ بیٹا تمہارے حصے کا میں نے الگ نکال کے رکھا۔ بولا بھی میرے حصے کا دو تاکہ میں اس سے اللہ کا فضل تلاش کروں۔ تو اس نے اٹھا کر وہ رقم بیٹے کو دے دی۔ بیٹا باہر نکلا اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، روزگار تلاش کرنے کے لیے، کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے۔ راستے میں دیکھا تو ایک لاش تھی، بے کفن لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نوجوان نے دیکھا، کہا کہ اللہ کا فضل اس سے بہتر جگہ پر میں کہاں تلاش کروں، اس کو کفن نہ دے دوں۔ تو اس نے اس میں سے اکثر رقم اس کے کفن دفن میں خرچ کر دی ہے، اور جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ لے کر چلا۔ راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ کہاں کا قصد ہے؟ کہا یہ اللہ کا فضل تلاش کر رہا۔ بولا میں تمہیں کوئی ایسا راستہ نہ بتاؤ جہاں تمہیں اللہ کا بڑا فضل نصیب ہو جائے۔ کہا بالکل بتائیے۔ کہا جو ملے تیرا میرا آدھا آدھا۔ بولا آدھا آدھا۔ تو اس نے کہا وہاں جاؤ، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، ایسا کچھ کرو گے تو تمہیں ایک پاؤڈر ملے گا، وہ پاؤڈر لے کر تم فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہ بادشاہ اندھا ہے، ایک صفوف ہوگا، اس کا پورا پروسیجر تھا۔ تو وہ بادشاہ کی آنکھ پہ لگاؤ گے تو بادشاہ کی بینائی واپس آ جائے گی، وہ تمہیں نوازے گا، تو جو ملے تمہارا میرا آدھا آدھا۔ بول ٹھیک ہے۔ جب وہ سارا وہ کرا کر پروسیجر بچی کچی رقم کا، وہ جب بادشاہ کے بعد پہنچا تو بادشاہ نے بولا کیا؟ بولے صفوف لایا ہوں، سرمے کی طرح تمہاری آنکھوں پہ لگاؤں گا، تمہاری آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے خادم کو کہا پہلے اس کو ادھر لے جاؤ جو میرا آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے آئے تھے، ان کا کیا حال ہوا ہے۔ تو جا کر دیکھا تو سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ بادشاہ رہے گا کہ لگانے تو دوں گا، اگر آنکھ صحیح نہیں ہوئی تو تمہیں قتل کر دوں گا، اور اگر آنکھ صحیح ہوگی تو تمہیں نواز دوں گا۔ وہ نوجوان پھر بادشاہ کے پاس آیا، کہا اب کیا خیال ہے تیرا؟ بولا میں آنکھوں میں آپ کے یہ لگاؤں گا پاؤڈر سرمے کی طرح۔ کہا وہ دیکھے تھے؟ بولا دیکھے تھے، پھر بھی میں لگاؤں گا۔ اس نے وہ لیا اور بادشاہ کی آنکھوں میں سلائی پھیری سرمے کی طرح۔ آہستہ آہستہ بادشاہ کو نظر آنا شروع ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی آنکھوں کا نور صحیح ہو گیا۔ اب بادشاہ کی تو موج لگ گئی۔ بادشاہ نے کہا واہ، بولا اب میں تو تجھے جو دوں وہ کم، لیکن میری سب سے پسندیدہ چیز میری ایک ہی خوبصورت بیٹی ہے، میں تیرا اسے نکاح کر دیتا ہوں، اور اتنا اتنا مال تیرا۔ اس نے نکاح کر لیا، مال بھی لے لیا۔ بادشاہ کے بعد تھوڑے عرصہ رہا تو راستے میں وہ بعد میں اس کو ماں یاد آئی کہ چلو ماں کے پاس چلتا ہوں، تو بادشاہ نے کہا جاؤ، بیوی کو ساتھ لے جاؤ، مال بھی لے جاؤ۔ اور جب وہ راستے میں تھا تو پھر وہ شخص اسے ملا جس نے اس کو سارا راستہ بتایا تھا۔ تو کہا کہ مجھے پہچان دو؟ بولا نہیں۔ بولا میں وہی شخص ہوں جو تمہیں ملا تھا اور تمہیں سارا راستہ بتایا تھا، اور تمہاری ہماری بات ہوئی تھی آدھا آدھا 50-50۔ کہا ٹھیک ہے میں زبان پہ قائم ہوں، یہ لو آدھا مال تمہارا۔ بولا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ بولا کیا؟ بولا بادشاہ نے تم کو سب سے انمول چیز تمہاری بیوی ہے، اس کی بیٹی۔ بولا پھر کیا؟ بولا آدھی تمہاری آدھی میری۔ اس کا آدھی کیسے ہوگا؟ بولا لو آ رہا، اس کو آدھا کرو، آدھا تو رکھ آدھا میں رکھتا ہوں۔ بولا اچھا دو آ رہا، کاٹنے لگا۔ بولا رک جا، کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے حسن عمل اور تیرے اس طرح کے انداز پر میرے رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور یہ بیوی بھی تیری، یہ مال بھی تیرا، جا۔ اور دعائیں اور رحمتیں دے کر اس کو واپس بھیج دیا۔ آپ دیکھیے اللہ کی راہ میں باپ خرچ کر رہا تھا، اس کے انتقال کے بعد اس کی بچوں کی امی نے خرچ کیا،
پھر بچے کو جو ملا بچے نے بھی تھوڑا رکھ کر سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. آخر کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا. اب یہ باتیں سمجھ میں بہت آتی ہے کہ اچھا پیسہ خرچ کریں گے زیادہ ملے گا, چلو خرچ کرو. ملتا ہے, یہ بھی نہیں ہے نہیں ملتا. کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانی, کتنے دکھ, کتنی تکلیفیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کی دور کر دیتا ہے, یقین مانیے. لیکن یہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہیں جاتی, مال کی محبت نہیں جاتی کہ ہم کسی کے کام آ سکیں. کسی دیکھیں نا کتنا کام آیا, بے کفن لاش پڑی ہوئی تھی, اس کے پاس سمجھو 200 روپے تھے, 200 میں سے 180 روپے اس پہ خرچ کر دیے اللہ کی راہ میں. اس کو کیسا نوازا گیا. ہم سے خرچ نہیں ہوتا اللہ کی راہ میں, ہم ڈرتے ہیں. اور یہ شیطان یہ محتاجی کا خوف دلاتا ہے. سخاوت کے رائے خدا میں خرچ کرنے کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا. شیطان کے پاس ایک ہی نمایاں ہتھیار ہے, وہ یہ ہے کہ تمہیں محتاجی کا خوف دلائے گا کہ تم خرچ کرو گے, محتاج ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. جبکہ اس بات پر قسم لی جا سکتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں, مال بڑھتا اور صرف بڑھتا ہے. مگر کرے کون, یہ جذبہ کیسے نصیب ہو. تو ماہ رمضان کی آمد ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دی, غریبوں کی, فقیروں کی, اس طرح کی مدد کیجئے, خیر خواہی کیجئے, کام آئیے. یقین مانیے نیکی کمانے کا مہینہ ہے, نیکی کمانے کا مہینہ یہ, اتنی نیکیاں کمانے کا مہینہ کہ کیا بتاؤں مت. لیکن ہم نیکی کمانے کے بجائے, چاہے وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہو, ریاضت و عبادت کے ذریعے ہو, نماز اور روزے کے ذریعے ہو, تراویح کے ذریعے ہو, شب و روز کے کچھ نہ کچھ نیکیوں بھرے معاملات کے ذریعے ہم یہ کرنے کے بجائے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک تعداد ہوگی, اس وقت ایک تعداد ہوگی مارکیٹ کی جو اس وقت دکان بھرنے اور رمضان مبارک میں کمانے کے لیے اس نے منصوبے اور میٹنگیں اور مشورے کیے ہوئے ہوں گے, اور وہ پلاننگیں کی ہوئی ہوں گی کہ رمضان آنے والا کمانا کیسا ہے. اور ایک طرف ایک طبقہ وہ عاشقان رسول کا ہے جنہوں نے باقاعدہ اپنے نام لکھا دیے ہوں گے کہ رمضان آنے والا ہے, میں نے دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھنا ہے. اس نے نیکیاں کمانے کے لیے اپنے منصوبے بنا لیے, اپنے آپ کو ریڈیوس کر رہے ہیں, محدود کر رہے ہیں, کاروبار محدود کر رہے ہیں, لینا دینا محدود کر رہے ہیں, چھٹیاں لے رہے ہیں, اپلیکیشنیں دے رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, سیٹھوں کی خوشامد یوں مطلب کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ برائے کرم ہمیں اس ماہ رمضان میں اللہ کی راہ میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دیجئے. دکانیں ترک کر رہے ہیں, کاروبار ترک کر رہے ہیں. کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کا خلاصہ کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا. اور پھر رمضان وہ بھی فیضان مدینہ میں باپا کے ساتھ آیا ہے, مدنی مرکز میں اعتکاف کی سعادتیں امیر اہل سنت کے ساتھ. یقین مانیے ایسا منظر, ایسی کیفیت, ایسا سوز, ایسا گدات, ایسی رقت, ایسی مناجات کی لذت, وہ سحری, وہ افطاری, وہ علم دین سیکھنا, وہ قرآن کی تلاوت, وہ ریاضت, وہ جاگنا, وہ علم دین کے مزے مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا ہے. چلو کیا بتاؤں, میں دکھاؤں, سبحان اللہ, دیکھیں گے. اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہند کے اسلامی بھائی بھی براہ راست نعیمی کابینہ, مرحبا. ٹانڈو, چلو آپ بھی تیاری کرو, ویزا مانگو, ملے گا. نہیں تو وہاں دنیا میں کہاں نہیں ہوتا اعتکاف, بہت سارے ملکوں میں اعتکاف ہوتا ہے, مگر جو یہاں ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی. کیا بات ہوتی, آئیے دیکھتے ہیں امیر سنت کے ساتھ اعتکاف کے مناظر. ماہ غفران کی آمد مرحبا, ماہ سیام کی آمد مرحبا, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. اس ماہ مبارک کا ایک اہم ترین خاصہ
एतिकाफ भी है। अब इतने एतिकाफ के बाहर हैं, इज्तिमाई एतिकाफ हो रहा है 30 दिन का, 1 महीने का। इतनों को 30 दिन के लिए कौन बिठा सकता है रमजान शरीफ के अलावा? खुशी खुशी ये कैसे आप लोग आए होंगे? आसियों की मग़फ़िरत का लेकर आया है पयाम, झूम जाओ मुजरिमों, झूम जाओ मुजरिमों, रमज़ान मग़े गुफ़रान है। खुश नसीब मुअतकिफ़ीन जहाँ नमाज बाजमाअत, रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराक़ व चाश्त, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और ज़िक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्म दीन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। रोज़ाना मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी होता है। इत्तिकाफ़ के अंदर जो ये वज़ू खाने के अंदर जो गुटखा वुटखा खाते हैं, ये हमसे छूटना चाहते हैं, हम ये कैसे छोड़ सकते हैं? पान गुटखे का हमको जो साइड इफेक्ट है ना, वो दिल जलापा, कि वो इधर फिर पिचकारी मारते हैं, उधर पिचकारी मारते हैं। इसका मतलब इस्तिंजा खानों की वो दीवारें भी रंगीन कराते हो। मोमिन का थूक तो वो गंदगी पर भी डालने की इजाजत नहीं, मना है। ज़ाहिर है कि अल्लाह के घर की दीवारें हैं, फिनाए मस्जिद भी बहरहाल, इसलिए थोड़ी कि इधर मतलब पान की पिचकारियां मारे, तो इसमें ज़ाहिर है कि इसको गंदा करेंगे इस तरह तो गुनाहगार होंगे ना। अल्लाह के घर की सफाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सारों की जिम्मेदारी। पान गुटखा प्लस सिगरेट भी ना लाए, सिगरेट इन दोनों चीज़ों से खतरनाक है। बाज़ औक़ात मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया मुलाकात भी फरमाते और कभी आशिकान रसूल के सरों पर इमामे भी सजाते हैं। न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का, या रब बना दे बावफा दो वास्ता सरकार का, या रब। इन मदनी मुज़ाकरों के नतीजे में राह हक से भटके हुए राह रास्त पर आते गैर मुस्लिम मुसलमान भी हो जाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला इस्तिकामत बख्शे। ये हमारे आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये कलम तोहफे में पेश करूँगा, सब्ज़ कलम से। असलाफ के किरदार की अमली नज़ीर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुश्कबार और इतरबार सोहबत के वो नादिर लम्हात के दीवाने अपनी बेताब नज़रों, बेरब्त धड़कते दिलों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की सोहबत से फैज़याब होते हैं। साहिरी की सुन्नत अदा करूँगा, कल का रोज़ा रखूँगा। तसव्वुर अपनी अपनी कौम का दिल से मिटा डाला, नबी का इश्क देकर सबको यकजा कर दिया। देखो उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया। देखो मदनी इनामात पर अमल करते हुए नमाज फजर की अदायगी के बाद मदनी हल्के की तरकीब होती है। इसमें कम से कम 3 आयतें और तर्जमा कंजुल ईमान मा तफसीर पढ़कर सुनाया जाता है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। क़ब्ल ज़ोहर मदरसे बालिगान की तरकीब होती है, जहाँ उशाक़े रमज़ान तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ़ होते हैं। गाफिल होकर अगर बंदा सजदा करते हुए सो गया है तो ऐसी सूरत के अंदर उसका वुज़ू भी टूट गया और नमाज भी टूट गई। वो किस तरह का सजदा? पेट जो है इनकी पिंडलियों से मिल रहा है। मज़कूरा सूरत में नमाज वाक़े हो या नमाज के अलावा वुज़ू टूट जाएगा। अब हम इस अंदाज से सजदा करते हुए आपको दिखा रहे हैं कि जिस अंदाज से सजदा किया तो वुज़ू नहीं टूटेगा, और वो है सुन्नत के मुताबिक सजदा। इसका अंदाज ये होगा पेट रानों और बाजू पहलुओं से जुदा हो। इन दो में से अगर एक शर्त भी पाई गई तब भी वुज़ू नहीं टूटेगा। दोनों शर्तों का जमा होना जरूरी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस। असर की नमाज से इफ्तार के वक्त तक मुअतकिफ रोजेदार इस्लामी भाई गिड़गिड़ा कर दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी फरियादें पेश करते हैं और रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। करके तो बाबा डट कर गुनाह करता हूँ, बाका कर दे
اجتماعی اعتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے، خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی، ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 27 رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ، ہائے ہم نے غفلت میں گزارا۔ حسرت حسرت اے ماہ رمضان الوداع۔ عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 ٹائم تہجد پڑھیں گے اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے۔ پاپا بہت پیارے ہیں یار۔ پہلے بہت گناہ کرتا تھا، ہمارا کتنا محبوب تھا، ہمارا محبوب تھا، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو کب کیسے برداشت ہو گیا؟ برچے تھے رمضان جدائی، برچے تھے جدائی۔ کثیر معتکفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے 12 ماہ 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شہر شہر، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ یہ اعتکاف کے پرسوس، رقت بھرے، لذت بھرے سے مناظر دیکھیں، اور یہ دیکھنے کی لذت ہم شعبان میں محسوس اگر کر رہے ہیں تو جب رمضان خود ہوگا اور ہم فیضان مدینہ میں ہوں گے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، اس وقت قلب کی کیفیت کیا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ماہ آنے والا ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بہت نیکیوں کی مطلب کہ اس میں نیکیاں کمانے کا یہ موسم آ رہا ہے، سیزن آ رہا ہے کوئی ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت کرنے والا؟ ایسا یہ جو مرکز الاولیاء میں جمع ہے، پتہ نہیں کتنے جمع ہے، سری سر ہے، یہ کیا مطلب یہ بھی اعتکاف کریں گے ایسا؟ دیکھتے ہیں نا، یہ مرکز الاولیاء ابھی تو سری سر نظر آ رہے ہیں، سب سر دھڑ سب پتہ نہیں بھر دیا ایسا انہوں نے۔ دھڑ بھر تو میرے کو نہیں نظر آ رہا، بس یہ سری سر نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے کہ یہ جگہ کم پڑ گئی ہے ان کو، یہ ان کو شاید آدھا پڑا ہے میدان، باقی تو بہت باقی ہے۔ بھائی کون کون مرکز الاولیاء والو ہے کسی کا اعتکاف کا ذہن نیت ہے تو ہاتھ اٹھاؤ۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سبحان میں اللہ، سبحان اللہ، یہ سب آ جائیں گے تو باب المدینہ والے کہاں جائیں گے اور سب کہاں جائیں گے؟ ایسا ایک اور منزل بنانی پڑے گی اوپر۔ آ جاؤ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، مدنی مرکز میں اعتکاف کی سعادت پانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ لذت، یہ مزے جو ابھی آپ نے دیکھے، جھلکیاں ہی دکھائی ہیں، ابھی تو آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس میں ماہ رمضان کا بھی ذکر مبارک آیا، ماہ رمضان کا ہم نے کتنا خوبصورت انداز دیکھا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صدقہ اور صلہ رحمی سے اللہ عمر میں برکت دیتا، بری موت کو دفع کرتا
ناپسندیدہ اور قابل احتراز شے کو دور فرماتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص دن یا رات کو صدقہ کرتا ہے تو وہ سانپ یا بچھو کے کاٹنے، گر کر مرنے یا اچانک موت سے محفوظ رہتا ہے. تو بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات میں برکت رکھی ہے، اس میں ثواب ہے. ساتھ ہی ساتھ جہاں میں نے غریبوں، مسکینوں، ناداروں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کے بارے میں آپ کو عرض کیا کہ ضرور بے ضرور ان کی مدد کیجئے، رشتہ داروں کی مدد کیجئے، عزیز اقارب کو دیکھیے کون ضرورت مند ہے، ان سب کی مدد کیجئے. ساتھ ہی ساتھ آپ کی دعوت اسلامی کا بھی ساتھ دیجئے کہ آپ کی دعوت اسلامی جیسے اعتکاف آپ کو دکھا دیا، دنیا بھر میں کروڑوں روپے کا سحری اور افطار پر خرچہ ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور ہم معتکفین سے کوئی اعتکاف کی فیس نہیں لیتے. ہاں اپنی مرضی سے کوئی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہو مدینہ اس کوئی منع نہیں ہوتی، لیکن کوئی ہماری فیس نہیں ہوتی. آپ لوگ دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ ترکیب بن رہی ہوتی ہے. مدرسے، مسجدیں، جامعات، پھر دارالمدینہ، پھر یہ اسکولنگ سسٹم، اور آپ کا یہ مدنی چینل، اربوں روپے دعوت اسلامی کو ضرورت ہوتی ہے. تو اس پر بھی آپ اپنا دل کھولیے، جیب کھولیے، جیب میں ہاتھ ڈالیے، نکالیے، دعوت اسلامی کو دیجئے. مدینہ ہوگا. آپ کو بتاؤ دعوت اسلامی کیا ہے؟ آئیے دعوت اسلامی کی بھی جھلکیاں دیکھیے. سبحان اللہ. اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک جو الحمدللہ عز و جل بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے. اللہ کا کرم ہی اس کو کہیں گے. آپ کے اخلاص اور جذبہ اصلاح امت کے نتیجے میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے. اسلامی بھائیوں کے 98 جامعات موجود ہیں جو پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تقریباً 90 جامعات. 75,000 سے زیادہ مدنی منیا بچے اور بچیوں کا مدرسۃ المدینہ کا رخ کرنا. وہیں دعوت اسلامی کے دارالمدینہ ہیں جہاں پر دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو جمع کر کے ایک بہترین رول ماڈل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن گویا کہ دعوت اسلامی اس وقت اس معاشرے میں پیش کر رہی ہے. ہند کے اندر، اسی طرح یو کے میں، نیپال میں، بنگلہ دیش میں، کینیا کے اندر اور ساؤتھ افریقہ میں دعوت اسلامی کے جامعات قائم ہیں. نہ صرف پاکستان بلکہ باہر سے بھی کہ ہمارے یہاں مسجدیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے یہاں آباد ہو گئی ہیں. 950 اسکوائر میٹر کا یہ پورا مکان ہے جو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس کو خرید لیا ہے، اور عن قریب یہاں اللہ کی رحمت سے مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے. مدنی مراکز جس کو ہم فیضان مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں. دارالافتاء اہل سنت جہاں مفتیان کرام، نائب مفتیان کرام اور علماء کرام دن رات اپنی کوششوں میں مصروف ہیں. گونگے بہرے اور نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں میں مدنی کام ہو. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. مجلس آئی ٹی کے تحت کم و بیش 8 شعبہ جات کی ویب سائٹس کام کر رہی ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن سینکڑوں طالب علموں کو گھر بیٹھے فری آف کاسٹ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. سلسلے دیکھ کر بھی بسا اوقات غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کی مجلس جیل کے اسلامی بھائی جیلوں کے اندر جا کر الحمدللہ عز و جل قیدیوں کی تربیت کرتے ہیں. اعتکاف ہو، شب برات ہو، شب معراج ہو، 12ویں شریف ہو، اجتماعی ذکر و نعت کے مواقع ہوں، آپ کی دعوت اسلامی ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کو لنگر کھلایا کرتی ہے. دعوت اسلامی والے مزارات اولیاء پر جا کر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تربیت کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپریچول پاور ہے. یقیناً یہ فیضان امیر اہل سنت ہے. اپنا فائنینشیل سپورٹ، اپنا مالی تعاون اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ضرور کیجیے. صلو علی الحبیب. یہ تو یوں سمجھیے دعوت اسلامی کی
95 92 + 2 92 + 3 شعبہ جات یا کم و بیش اتنے شعبہ جات میں دعوت اسلامی اپنا مدنی کام کر ظاہر ہے اس کو بھی ڈھیروں ڈھیر اربوں روپے کے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ یہ رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن ہو تو آپ زکوٰۃ، اپنا فطرہ، اپنے نفلی عطیات، نفلی صدقات دعوت اسلامی کو دیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے مرکز الاولیاء کے اس فقید المثال جس میں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں کہ اس سنت و بھرے اجتماع میں بھی ڈھیروں ڈھیر اور بہت سارے بستے لگے ہوں گے مدنی عطیات کے حوالے سے، یہ لیں. اسی طرح آپ نے بھی مقتۃ المدینہ کے بارے میں سنا کہ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے مقتۃ المدینہ کا بھی بستہ ہوگا. یہاں سے کتابیں لیں تاکہ مطالعہ کرنے کا بھی ذہن بنے. فیضان رمضان اس ہم نے خاص لا کر رکھی ہے اس وقت. مجھے امید ہے مرکز الاولیاء میں اس کے بستے بھی الگ لگائیں تو یہ ہزاروں کی تعداد میں فیضان رمضان ہوگی. اس کو لیں اور رمضان سے آنے سے پہلے فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ رمضان کیا ہے. سحری، افطاری، روزہ، تراویح، شب قدر اور بہت کچھ. اس میں اعتکاف کی بھی بہاریں انشاءاللہ نظر آئیں گی آپ کو. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں گے. جو زکوٰۃ اپنی پوری ادا نہیں کرتے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور زکوٰۃ پوری ادا کرنی چاہیے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ پوری کیلکولیشن کر کے معلوم کر کے ایک پیسہ بھی بچے نہ، ایک تاریخ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی تاخیر نہ ہو، ایک منٹ بھی تاخیر نہ ہو. اپنی زکوٰۃ مستحقین کو دے دیجئے. اور اگر دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی ماشاءاللہ آپ کی وکیل بنتی ہے اور آپ کی زکوٰۃ مستحقین تک بھی پہنچتی ہے اور پھر ہم اس کو شرعی طریقہ کار کے مطابق پھر استعمال کرتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو جب بھی عطیات دیں نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کے مکمل اختیارات کے ساتھ عطیات دیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عطیات، آپ کا چندہ نیک اور جائز کام میں خرچ ہوگا. اور جب آپ خود دعوت اسلامی کام دیکھیں گے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ کو لگے گا یار میرا روپیہ کسی مدینہ جگہ پر لگا. اور ماشاءاللہ پھر کھلانے پلانے کا انداز دیکھیے دعوت اسلامی کا کتنا کھلانے پلانے کا انداز ہے. اور جہاں بے شمار عاشقان رسول جمع ہو کر کھائیں نا، جمع ہوں، کھائیں پئیں، اس کی اتنی برکت ہے. کھلانے پلانے کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے کہ اس کی اتنی حدیثیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے میں بیان کی. اتنی حدیثیں بیان کی ہیں کھلانے پلانے کی یہ فضیلت، حاجت پوری کرنے کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی یہ فضیلت، کپڑا پانی اناج وغیرہ کھلانا پلانا یہ فضیلت. پھر جب اجتماعی طور پر مسلمان عاشقان رسول جمع ہو کر کھائیں تو اس کی یہ فضیلت. ساری فضیلتوں کی، اتنی فضیلتوں کی حدیثیں جمع کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر ان کے فوائد ایک ایک کر کے جو گنتی کروا رہے ہیں ان فوائدوں کو اگر سنیں گے آپ تو آپ کے سینے میں جو دل ہے نا خوشی کے مارے مچلنا شروع ہو جائے گا کہ اتنی برکتیں ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، کھلانے پلانے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی اتنی برکتیں ہیں. اور ملک سے، معاشرے سے، ہمارے مطلب کے کلچر سے، ہمارے گلی کوچے محلے سے اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں ہمارے خاندان سے، ہمارے اطراف سے دور ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا. اور میں تمہیں بتاؤں میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد جو کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پہلا فائدہ عمریں زیادہ ہوں گی، دوسرا فائدہ ان کی گنتی بڑھے گی، تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بری موت سے بچیں گے، رزق کی وسعت، مال کی کثرت، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ خوف جو ہمیں لگا رہتا ہے، خوف اندیشہ زائل دور ہو اور اطمینان خاطر حاصل ہو، قلب کو دل کو اطمینان حاصل ہوگا، مدد الہی شامل حال ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا.
ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی۔ یہ فوائد یعنی دفع قحط اور وبا، ہر گون امراض، بلا قضاء حاجات، برکات و سعادت مفید ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں، بلاؤں کا دور ہونا، قحط کا دور ہونا، امراض و بلاؤں کا دور ہونا، یہ ساری برکتوں کے ساتھ ساتھ خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے، ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کا متبع یعنی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ ہر خیر و خوبی اس کے پیچھے ہے کہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی، تھوڑے صرف یعنی تھوڑے خرچ میں بہت کا پیٹ بھرے گا، تنا کھاتے تو دونا اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور درجے بلند ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ان کے سامنے مباحات یعنی فخر فرمائے گا، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ ان پر حرام ہوگی، آخرت میں احسان الہی سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، نہایت مقاصد اور غایت مرادات یعنی مقاصد کی انتہا و مرادوں کا انجام ہے کیا؟ آخرت میں احسان الہی پانا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا احسان الہی جو آخرت میں پالے، یہ کتنی بڑی سعادتوں کی سعادت ہے۔ پھر خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین اقدس کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اتنے دکھ، اتنی پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں، یہ وائرس تو یہ بیماری، یہ ڈنگی، یہ وہ فلاں فلاں، طرح طرح کی بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے اے عاشقان رسول، یہ دکھ درد تکلیف خوف کے اندیشوں میں پھنسے ہوئے عاشقان رسول، اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پائیں، غریبوں، مسکینوں، ناداروں، حاجت مندوں کو، عام مسلمانوں کو کھلائیں پلائیں، صدقہ و خیرات کریں، مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر ہو، جہاں حفاظ بنتے ہیں، جہاں امام تیار ہوتے ہیں، جہاں علماء تیار ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے جہاں تیار کیے جاتے ہیں، جہاں نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ لاکھوں ہزاروں عاشقان رسول کا پورے ماہ رمضان کا اعتکاف، آپ ذرا بتائیے کون، مجھے مثال تو دیجئے دنیا میں کہ اس طرح جدول کے مطابق، سیکھنے سکھانے کے طریقے کے مطابق اور نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں ایک تعداد ہے جو اعتکاف سے فارغ ہونے کے بعد عید کے لیے گھر نہیں جاتی، نہ، جو سکھانے کے جذبے کے تحت، نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے کے تحت، بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے، غیبتوں سے جنگ کرنے کے لیے، چغل خوروں کے چغل خوری دور کرنے کے لیے، حسد سے بچنے کی دعوت دینے کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے یہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں۔ صرف باتیں نہیں ہوتی، دعوت اسلامی اگر صرف باتیں کرتی ہوتی تو آج یہ منظر نہ ہوتا۔ مرکز الاولیاء کا یہ اجتماع جو آپ دیکھ رہے ہیں، امیر اہل سنت بذات خود مرکز الاولیاء میں نہیں ہے، صرف دعوت اسلامی کی محبت اور اس بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت کی محبت، علم دین سیکھنے کی محبت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی محبت کا یہ جذبہ کار فرما محسوس ہوتا ہے کہ آج یہ سری سر مرکز الاولیاء میں جمع ہوئے ہیں۔ نہ جانے 1000 سے زیادہ مقامات پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھ اور سن رہے ہوں گے۔ ہند میں جائیے، ساؤتھ افریقہ میں جائیے، UK، یورپ، امریکہ، پاکستان، دنیا بھر کے کتنے ممالک کی آپ کو بات بتاؤں جہاں ماشاءاللہ اسلام میں جمع ہو کر شامل ہوتے ہیں۔ صاحب ابھی جو SMS کے ذریعے اطلاع ملی ہے اس میں شعبہ جات پاکستان سے باہر، پاکستان سمیت تقریباً 1214 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے۔
اور اس کے علاوہ ایسا یہ چونکہ اجویری کابینات جو ہے اس کا آج یہ اجتماعی طور پر یہ جمع ہو کر ہمارے مرکز الاولیاء کے عاشقان رسول دیکھ رہے ہیں مدنی مذاکرے میں، اس وقت ہمیں اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. یہاں عام طور پر 100 سے زیادہ مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھنے کا اجویری کابینات میں سلسلہ ہوتا ہے. آج وہ 100 کے قریب مقامات نہیں ہیں، یہ ایک مقام ہے اور مجموعی طور پر ہمارے 1214 مقامات کی اطلاع اجتماعی طور پر، اور اسی میں سے یہ ہند ہمارے ساتھ، ہند کے عاشقان رسول بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ عاشقان رسول اے ہند کے اسلامی بھائیوں، مرکز اولیاء کے اسلامی بھائیوں، 1200 سے زیادہ مقامات پہ جمع ہو کر امیر اہل سنت کی زیارت کا انتظار کرنے والے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ ان قریب آنکھیں ٹھنڈی ہونے والی ہیں. انشاءاللہ ان قریب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت ہونے والی ہے. بس اب نیت کر لیجئے، نیت کر لیے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، سود کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، موسیقی کے خلاف جنگ، بے حیائی کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نیکی کی دعوت کی دھوم مچے گی انشاءاللہ. صدقہ و خیرات کی انشاءاللہ دھوم پڑے گی انشاءاللہ عز و جل. ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، گناہوں بھری تفریح گاہیں ویران ہوں گی کہ رمضان آنے والا ہے، کہ رمضان آنے والا ہے، اور ابھی تو شب برات آنے والی ہے. اور آئی صاحب اس شب برات پر مکتبۃ المدینہ ایک خصوصی تحفہ بھی لا رہا ہے جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہمارے پاس یہ سب کچھ تیار ہے، ہم کچھ دکھائیں صاحب؟ دکھائیں. آج کا دور جدت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، بالخصوص ہر ہاتھ میں موجود موبائل اور اس جیسی دیگر مشین کے ذریعے عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چلتے پھرتے اور دیگر مصروفیت کے دوران علمی و تحقیقی شیریں گفتگو کانوں میں رس گھول دے. تو پھر سنیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے. اجتماعی جو تبلیغ ہے نا، 2-4 مل کر یعنی کسی کو نیکی کی دعوت دے، یہ زیادہ فائدے والا ہوتا ہے، کار ثواب ہوتا ہے. بیعت سے کیا مراد ہے؟ بیعت کا معنی بک جانا. اگر آج کل کوئی نہیں بکتا بھائی، نام پر چاند بھی قربان ہو، ایسا ہاتھ چھڑا دے، قافلے کا نام پڑتا ہے، ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا، اور ساڈا بندہ جا رہا ہے جلدی چلو، یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والا، یہ ہے جشن ولادت منانے والا. آپ مدنی حلیے میں 100 بندے لگو گے تو وہ مدنی حلیہ چاہے کہ دنیا میں جہاں بھی آپ جائیں لوگ آپ کو دوڑ دوڑ کر آئیں. 50 سنتوں بھرے بیانات، ہر طرف خوف و ہراس نظر آ رہا ہے اور ہر جگہ بم کا چرچا ہے اور سب کے سروں پر مسلط نظر آ رہی ہے. آج ہم کسی کی آنکھ بند کر رہے ہیں، کل کوئی ہماری آنکھ بند کرے گا. آگ سے پناہ مانگ رہی ہے لیکن انسان آگ سے پناہ نہیں مانگ رہا. اے بے نمازیوں سنو، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے غیبت و چغلی کا ارتکاب کرنے والوں سنو. کب تک گلچھرے اڑاؤ گے؟ کب تک اس دنیا میں اتراتے پھرو گے؟ ارے کب تک ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہم میں سے کسی کی زندگی کی آخری رات، قبر کی پہلی رات کس قدر دردناک ہے. 13 اقساط پر مشتمل سفر مدینہ سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کہانی انہی کی زبانی. سفر مدینہ میں آپ کا ایک انداز دیکھا باپا کہ دائیں طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے، پھر اس طرف بائیں طرف، پھر آگے کی طرف، پھر پیچھے کی طرف، پھر کبھی اوپر پھر نیچے. یہ کتاب الفت میں پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ مطبوعہ کہاں کا ہے؟ مطبوعہ مطبع عشق. مصنف محبت. اس کو پڑھنے کے لیے کون سی آنکھیں چاہیے؟ عشق میں ڈوبی ہوئی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول 10 اقساط، رمضان کی پرکیف یادیں 5 اقساط، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور اوبی وین 5 اقساط، سلسلہ اسلامی زندگی 5 اقساط، بولتا رسالہ 5 اقساط، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ عشق و ادب سے لبریز امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شان میں پڑے گئے 10 مناقب. سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا
سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا بولو سیدی اتارا سیدی اتارا وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے وہ قافلہ سالار ہے عطار ہے عطار ہے مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت الحمدللہ عز و جل یہ سب کچھ میسر ہوگا عاشقان رسول کو بصورت آڈیو 8 GB کے میموری کارڈ میں، جسے دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ بنام فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میموری کارڈ فیضان مدنی مذاکرہ حصہ اول انشاءاللہ عز و جل 15 شعبان المعظم سے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیۃً طلب کیجئے، اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کو تحفتاً دیجئے اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا۔ یہ ہے دعوت اسلامی۔ آج میموری کارڈ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، وی سی ڈی کے ذریعے، خود ٹی وی کی سکرین کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے جس طرح گناہ عام ہو رہے ہیں، مگر دعوت اسلامی اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے، گناہوں سے بچانے کا ذہن، گناہوں سے بچنے کا ذہن دے رہی ہے۔ 8 GB کا یہ مختصر سا کارڈ، کیا نہیں ہے اس کے اندر، کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ایک یہ انشاءاللہ تعالی 15 شعبان المعظم سے آپ کو یہ ہدیۃً مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہو سکے گا۔ آج ایک بہت قیمتی شے، بہت قیمتی پرچہ، ایک مختصر سا پرچہ مکتبۃ المدینہ پر ہم نے چھپوا کر رکھا ہے، آج خاص آج ہی آیا ہے، اور وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر میں کہوں کہ گھر گھر کو اس کی ضرورت ہے۔ ایک پرچہ ہے بس، اس میں مضمون کیا ہے یہ سنیے، طلاق کے متعلق اس میں مضمون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا بارک اللہ مرحبا۔ اضحک اللہ سنہ کتنا پیارا چہرہ ہے، کتنا پیارا امام ہے، کتنا پیارا امام آئے، گفتار بڑی سوہنی، کردار بڑا سوہنا، جڑا تکدا ایک واری او تکدا جاندا اے، 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 میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا، میرے سونے سونے مرشد دا دیدار بڑا سوہنا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ پرچہ جس کا میں ابھی اعلان کرنے جا رہا تھا طلاق سے متعلق ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں طلاقیں سالانہ صرف ہمارے ملک میں ہوتی ہیں، اور ان میں اکثر وہ طلاقیں جو گناہوں کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ تو اول تو اس میں وہ مواد ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے ہزاروں گھر طلاق سے بچ جائیں گے، اور پھر اس میں اور مزید طلاق کے حوالے سے
بہت ہی مفید معلومات ہے. صرف ایک پرچہ ہدیہ صرف 1 روپیہ, صرف 1 روپے کا ایک پرچہ, 100 روپے کے 100 پرچے. اور اس وقت مرکز الاولیاء کے اجتماع میں کم و بیش ہم نے 1 لاکھ پرچے چھپا کر لکھوائے ہوئے ہیں. تو اس کو لے جائیے, پڑھیے, جمعہ میں تقسیم کیجئے, اجتماعات میں لنگر کروائیے. لنگر رضویہ والے اسلامی, لنگر رسائل والے اسلام بھائی اس میں ایکٹیو ہوں. گھر گھر یہ پرچہ پہنچائیے. انشاءاللہ یہ پرچہ ملک و بیرون ملک میں ہم انشاءاللہ اس کو عام کریں گے, اور آنے والی جمعرات کو ہر ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ تعالی اس کی فروخت ہوگی. مگر آج مرکز الاولیاء میں خاص ہم نے اس کو چھپا کر پہنچایا ہے کہ یہ مرکز الاولیاء میں اجتماع جو ہو رہا ہے یہ امید ہے کہ لیتے ہوئے جائیں گے. تو یہ پرچہ جو صرف 1 روپیہ دیا ہے, 100 روپے کے 100 روپے سینکڑا, اور 12,000 روپے کے 12,000. اسی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں فیضان رمضان اور سود اور اس کا علاج, یہ 3 کتابیں, یہ 2 کتابیں اور یہ پرچہ خاص طور پر ہم نے مکتبۃ المدینہ پر رکھوایا ہے. اور 12 بستے مکتبۃ المدینہ کے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو آپ ضرور اس میں مکتبے پہ جائیے گا اور رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بھی پانے کی کوشش کیجیے گا. آئیے امیر سنت کے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب.